حضرات محترم، 25 پارے میں سورہ دخان ہے، میں اس کی پہلی 6 آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ رہے کہ یہ جو واقعہ اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے۔ سورہ دخان کے اندر پہلی 6 آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، حامیم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، سب کہیں حروف مقطعات۔ یہ جو حروف ہیں ان کا آج تک کسی نے کوئی ترجمہ نہیں کیا، کسی بڑے سے بڑے بھی مفسر نے یا ترجمہ کرنے والے نے نہیں ترجمہ کیا، ان کو آتا ہی نہیں ہے، ان کو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے بات کی تھی، اللہ نے 3 علم عطا کیا اپنے محبوب کو، ان میں سے جو ایک علم ہے وہ ہے یہ حامیم۔ وہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ جانے یا رسول جانے، اللہ جانے یا رسول جانے۔ اور کائنات کا بندہ اس علم کو نہ جانے تو حضور کا مقام ہے نا، پھر حضور کی شان ہے نا، حضور کی اتنی شان ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، سب کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اللہ ہی جانتا ہے حضور کا مقام کیا ہے۔ تو آگے فرمایا، قسم، رب کہتا ہے مجھے قسم ہے اس روشن کتاب کی، یہ قرآن مجید جو ہے، سب میں قرآن مجید، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ جس طرح ہم کیسے ہیں جی میں نے یہ کام نہیں کیا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم تو متبرک مقدس چیز کی کھائی جاتی ہے، کسی بادشاہ کی قسم تو نہیں کھائی جاتی نا۔
اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو برکت والی رات، مبارک انزلناہ، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مبارک رات جو ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ تو ہے لیلۃ القدر، وہ آئے گی رمضان شریف میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ بڑی رات ہے، وہ رات میں نازل ہوا۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ بھی رات ہے جس میں ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ رب کہتا ہے میں نے کیا نازل کیا، وہ آگے آ رہا ہے، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ڈر سناتا ہوں تمہیں، اس سے ڈر جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، یہ برائی ہے، یہ شیطان ہے، نیکی کی طرف ہو، جو حضور نے فرمایا اس کی طرف ہو، شیطان کی طرف نہ جاؤ۔ آگے جو بات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بجٹ کی رات ہے، یہ حکومتوں کے بجٹ بھی ہوتے ہیں، جون میں آتے ہیں، وہ روتے ہیں، مرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کئی بجٹ لیپس ہو جاتے ہیں، وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ لیکن رب کہتا ہے کہ میرا جو بجٹ ہے وہ اس رات میں فرشتوں کو دے دیتا ہوں۔ مثلا اس رات میں، اس سال آنے والے سال میں جو کچھ اللہ نے بچے بچیاں پیدا کرنے ہیں ان کی لسٹ دے دیتا ہے، یہ پیدا ہوگا، یہ بچی پیدا ہوگی، یہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا یہ رزق ہوگا، اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کو یہ عظمت ملے گی، اس کو یہ بلندیاں ملیں گی، یہ اچیومنٹیں حاصل کرے گا، اس کو کسی جگہ پہ نقصان بھی آئے گا۔ سارا جو اس کا بجٹ ہے ساری زندگی کا پیدا ہونے والے کا، وہ اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے جو رات آ رہی ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا اس میں وہ لسٹ دیتا ہوں اسرائیل کو، جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، اس کو لسٹ دی جاتی ہے کہ سال کے اندر کس کس نے دنیا سے جانا ہے، کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، اس کی ریزن کیا بننی ہے۔ یہ ریزن تو اللہ نے ہمیں سکون دینے کے لیے بنائی ہے، ورنہ اگر کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، موت کی کوئی وجہ نہ ہو تو جان چلی جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے ہوا ہے، بندہ سویا صبح نہیں اٹھا۔ تو اسرائیل نے کہا تھا یا اللہ مجھے آپ اس ڈیوٹی پہ لگا رہے ہیں کہ میں روحوں کو قبض کروں گا، روحیں نکالوں گا، تو مجھے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، جس کا باپ لے جاؤں گا، جس کی ماں لے جاؤں گا، جس کا بیٹا لے جاؤں گا، جس کی بیٹی لے جاؤں گا، کسی کا رشتہ دار میں لے جاؤں گا، جان قبض کروں گا، تو وہ تو مجھے گالیاں نکالیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے کہ یہ روح قبض کر لیے۔ اسرائیل کون ہوتا ہے کرنے والا، اس کا کیا حق ہے، وہ کیا ہے، ایسے الفاظ کہیں گے۔ تو میرے رب ذوالجلال نے کہا اسرائیل تیرا کسی نے نام ہی نہیں لینا، اسرائیل تیرا کوئی نام نہیں لے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ جہاز گر گیا، سب بندے مر گئے، ایک بندہ بچ گیا، یہ جو کراچی میں ہوا تھا، سب بندے مر گئے، وہ اکیلا بچ گیا۔ ایک سمندر کے جزیرے میں جہاز گرا، سارا جہاز غرق ہو گیا، ایک بچہ بچ گیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک بہانہ ہے، وہ کہتا ہے جی وہ جہاز گر گیا تھا، میرا والد اس میں تھا، یا میرا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا، یہ جہاز کا قصور ہے، وہ جہاز میں ڈیفیکٹ تھا، اس میں خامی تھی، اس کی بریکیں نہیں لگی، اس کو صحیح ایڈوائز نہیں ملی نیچے سے، وہ جہاز کریش ہو گیا، غرق ہو گیا۔
یا جو آج کل پاکستان میں بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے، چور ڈاکو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ چور ڈاکو ہو گئے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، دن بدن بندے مارے جا رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اتنی خبریں کبھی نہیں آتی تھی۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں جب تم میری طرف سے منہ موڑو گے تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ نہ کسی وزیر کو کلمہ آتا ہے، نہ کسی صدر کو کلمہ آتا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کلمہ آتا ہے، بڑ بڑ وہاں کرتے ہیں۔ جس کو کلمہ نہیں آتا اس کو پاکستان کی وزارت کرنے کا کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو کلمہ مکمل ہی نہیں ہے۔ کہتے رہے آپ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ کو آپ کا یہ کلمہ پسند ہے، نہ اللہ کو کوئی کمی ہے، یہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں آگے بھی مرو نا، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ تو حضور نے کہا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب کہے سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہتے تم کون ہو؟ وہ کہتا تھا آگے سے اللہ کے نبی ہوتا تھا نا، وہی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا تھا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کا نبی ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب تو میری توحید بیان کر، تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ یہ سورہ فتح میں آتا ہے نا محمد الرسول اللہ، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ اے میرے محبوب تمہیں کوئی محمد نہ مانے، تمہیں کوئی رسول نہ مانے، کوئی فکر نہیں، میں تمہیں مانتا ہوں، تیرا اعلان میں کرتا ہوں۔ تو جس کا اعلان اللہ تعالیٰ کرے اس کو کیا کمی ہے؟ حضور کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو مانے گا وہ خوش نصیب ہے، جو حضور کا احترام کرے گا وہ خوش نصیب ہے، جو حضور کے مقام کو مانے گا وہ خوش نصیب ہے، جو حضور کی بلندیوں کو تلاش کرے گا وہ خوش نصیب ہے، جو حضور کے ذکر میں محفلوں میں بیٹھے گا وہ خوش نصیب ہے، جو نہیں بیٹھے گا وہ دفع ہو جائے، وہ دفع ہوگا سارے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ حضور کی شریعت استعمال کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، یہ میرے پیارے محبوب کی سنت ہے۔ حضور یہ نہ بتاتے، نہ نکاح کرتے، نکاح کہاں سے آتا؟ نعوذ باللہ، اللہ نے کوئی نکاح تو نہیں کی نا، یہ اللہ نے تعلیم دی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو رب ذوالجلال نے معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب پہ دیا تھا۔ میرے محبوب تمہیں ایسا علم دے رہا ہوں ہر ایک کو بتانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ علم نہیں ملا، اس کو وہ علم آتا بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پھر بھی وہ نکاح تو پڑھاتا ہے نا، اور جنازہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کرم کی بات ہے، خوش نصیبوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں رات آ رہی ہے 15 شعبان، جس کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بجٹ تقسیم کر دیا ہے، اس میں میں نے سب چیزیں دے دی ہیں، اور ہم نے سوچنا ہے کہ ایک سال کے اندر جو لسٹ بنی ہے، جو فرشتوں کو دے دی گئی ہے، اسرائیل کو جو دے دی گئی ہے، اس میں کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ ہمیں اس کی انتظار نہیں کرنی چاہیے، اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ موت کا تو لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بڑی رحمتیں نازل کی ہیں، جس طرح محمود صاحب کہہ رہے تھے، اللہ کہتا ہے میں اس رات میں پہلے آسمان پر میں آ جاتا ہوں۔ کہاں رہتا ہے اللہ؟ سدرۃ المنتہا سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے کوئی حد نہیں ہے۔ میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور میری رحمت پکارتی ہے۔ کوئی ہے مجھ سے گناہوں کو معافی مانگنے والا؟ اللہ پوچھتا ہے، یار اللہ پوچھتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیا کرو۔ ہم نے تو نہیں پوچھا اللہ سے کون سا ذکر کریں، ہم نے تو سوال نہیں کیا، یہ کریم ہے، ہماری بخشش کے ذریعے ہمیں دیتا ہے،
فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کیا کرو. سب کے سبحان اللہ. پھر خود ہی کہتا ہے تم میرا ذکر کرو گے تمہارا ذکر میں کروں گا. اس طرح بڑا قریب اللہ ہے. اپنے محبوب کے صدقے سے یہ نعمتیں دی ہیں. فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیا کرو. فَاذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا. یا اللہ میں تو تیرا ذکر کروں گا جب تک زندہ ہوں، تو پھر میرے مرنے کے بعد میرا ذکر کون کرے گا؟ اللہ نے کہا تیرا ذکر میں کروں گا. تو مر جائے گا لیکن تو نے میرا ذکر کر کر کے مجھے خوش کر دیا ہوگا تو تیرا ذکر میں قیامت تک قائم رکھوں گا. نسلیں آتی جائیں گی تیری قبر پہ آتی جائیں گی، نسلیں آتی جائیں گی تیری قبر پہ آتی جائیں گی، فاتحہ کریں گی، قرآن پڑھیں گی. داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے. امام بری صاحب کو دیکھیں، پیر مہر شاہ صاحب کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھیں. ہندوستان میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا قبرستان ہے وہاں آپ کا مزار ہے. اور ہندوؤں کافروں نے ایسی ڈنڈیاں بنائی ہوئی ہیں اور ہر ٹرن پہ ایک بت بنایا ہوا ہے. جتنے بڑے کافر ہیں یہ، اور ہم ان کافروں کے آگے پڑھتے ہیں. یار اللہ سے دعا مانگو یہ غرق ہو جائیں گے سارے. جو کافر ہے اس کا یہی حال ہے، اس کے ساتھ سختی کرو. اشداء علی الکفار، کافروں کا سختی کرو. تو اس لیے اس رات میں اللہ کہتا ہے پہلی رات پر آ کر کہتا ہوں کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے گناہوں کی، میں اس کے گناہ معاف کر دوں. کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، اس کا رزق میں زیادہ کر دوں. کوئی ہے تم میں ایسا بیمار، میں اس کو شفا دے دوں. اس رات، یہ اس رات کا ذکر آیا مبارکتن. اس رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو پھر اس لیے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، جو عاشق لوگ ہیں وہ وہی باتیں کہتے ہیں جو 100 سالوں تک نہیں جاتی. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی، سب کے سبحان اللہ. پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا ہے دروازہ. وہ دروازے کھلے ہیں، ہم ہی بے عقل ہیں. ہمیں آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے کان بند ہیں. اوپر سے ہمیں پکارا جا رہا ہے آؤ میرے دربار میں، میں تمہیں بخش دوں. یہ حضور کے صدقے سے اللہ اتنا کریم ہوتا ہے. یہ حضور کی امت سمجھ کر اللہ اتنا قریب ہوتا ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن اللہ کریم ہو رہا ہے امت محمدیہ پر. اس لیے رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب امت کا فکر نہ کیا کرو، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور نے فرمایا میں تب راضی ہوں گا جس میری ساری امت جنت میں چلی جائے. ساری امت سے مراد جو حضور کو ماننے والے ہیں، جو حضور کا عشق رکھنے والے ہیں، جو حضور کے نقشے پا پہ چلنے والے ہیں، جو حضور پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، وہ امتی ہے نا. کافر امتی تو نہیں ہے، اس لیے جہنم میں سڑنا ساری عمر. اس رات کا ہمیں انتظار کرنا ہے. 14 دن کو ہوگی شعبان کی اور رات کو 15 ہوں گی. اس رات میں عبادت ہے، بڑے اس کے نوافل لکھے ہوئے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ زندگی تو اگلے جمعے آپ کو بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا کر لیں.